بوگس کیس، جعلی ٹرائل، بے انصاف عدالت اور ظالمانہ سزا، ان سب کو جمع کریں تو عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے خلاف سائفر کیس کا خاکہ تشکیل پاتا ہے۔ سائفر کیس کا سب سے بڑا سنگین مذاق یہ ہے کہ جو سائفر کے ذریعے بے نقاب ہونے والی سازش کے مجرم تھے وہی اس مقدمے کے مدعی بن بیٹھے ہیں، اور اس سازش کو مزید 4 چاند لندن پلان نے لگا دیے، جس کے تحت اس مقدمے کا واحد مقصد سازش کے ذریعے عمران خان کو قید میں رکھنا تاکہ نواز شریف کا راستہ صاف ہو سکے۔ بدنیتی کیا بدنیتی ہے؟ کیونکہ لندن پلان کا حصہ ہے۔ لندن پلان میں معاہدہ سائن ہوا ہے کہ عمران خان کو جیل میں ڈالنا ہے، تحریک انصاف کو گرانا ہے۔ سائفر کیس کیا ہے؟ 27 مارچ 2022 کو عمران خان کی جانب سے اسلام آباد جلسے میں امریکہ کی جانب سے رجیم چینج کی دھمکی سے قوم کو آگاہ کرنے اور سائفر کی آمد کے ذکر کرنے کو رجیم چینج کے سازشیوں نے جرم بنایا اور اس کے لیے آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کروایا۔ میں الزامات نہیں لگا رہا، میرے پاس جو یہ خط ہے یہ ثبوت ہے۔ اس کیس کا آغاز اس وقت ہوا جب عمران خان کو دفاع کا حق دیے بغیر توشہ خانہ کیس میں سزا دے کر جیل میں قید کر دیا گیا تھا، اور اس کے بعد یہ کیس انتہائی بھونڈے انداز میں جیل کے اندر ہی چلنا شروع ہوا اور عمران خان کو دوران قید ہی دوبارہ گرفتار کر لیا گیا۔ سائفر کیس کی سماعت کل اٹک جیل میں ہی ہوگی۔ خصوصی عدالت کے جج اٹک جیل جا کر سماعت کریں گے۔ اس حوالے سے ادارت قانون نے باقاعدہ نوٹیفیکیشن بھی جاری کیا ہے۔ کیس کے حقائق کو میڈیا اور عوام سے چھپانے کے لیے اس کا خفیہ ٹرائل جیل میں شروع کیا گیا، جسے اسلام آباد ہائی کورٹ نے کالعدم قرار دیا اور دوبارہ ٹرائل شروع کرنے کا حکم دیا۔ ابھی آپ کو اہم خبر دیں، اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیئرمین پی ٹی آئی کی جج تعیناتی اور جیل ٹرائل کے خلاف اپیل پر فیصلہ دے دیا ہے۔ اپیل پر فیصلہ سنا دیا گیا ہے۔ کیس دوبارہ شروع ہوا اور اس کے حقائق عوام تک پہنچنا شروع ہوئے تو چند ہی دنوں بعد پرانی روش پر چلتے ہوئے جج ابو الحسنات نے دوبارہ ٹرائل خفیہ کر دیا۔ سائفر کیس کی آئندہ سماعت ان کیمرہ ہوگی۔ خصوصی عدالت کے جج ابو الحسنات محمد ذوالقرنین نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ اس غیر قانونی حکم کو اسلام آباد کی ہائی کورٹ نے ایک بار پھر کالعدم قرار دے کر ٹرائل واپس ریمانڈ کیا، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے سائفر کیس کا ان کیمرہ ٹرائل کالعدم قرار دے دیا ہے۔ عدالت نے 14 دسمبر کے بعد سے کی جانے والی ٹرائل کی کارروائی بھی غیر قانونی قرار دے دی ہے۔ تیسری بار ٹرائل اس تیزی اور بے شرمی سے چلایا گیا کہ عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو نہ صرف ان کے وکلاء سے محروم کیا گیا بلکہ ان کے وکیل صفائی بھی سرکاری وکلاء مقرر کر دیے گئے۔ سائفر کیس میں بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کے لیے اسٹیٹ ڈیفنس کونسل مقرر۔ آفیشل سیکرٹ ایکٹ خصوصی عدالت نے گزشتہ روز سماعت کا حکم نامہ بھی جاری کیا۔ خصوصی عدالت کے جج ابو الحسنات ذوالقرنین نے یہ حکم نامہ جاری کیا۔ اسی پر بس نہ کیا گیا بلکہ یہ دیکھتے ہوئے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ ایک بار پھر اس کو کالعدم قرار دے گی، رات 1 بجے تک ٹرائل چلانے کے بعد اگلے روز بغیر کسی حتمی دلائل سزا سنا دی گئی۔ پہلے انہوں نے کہا خان صاحب سائفر کہاں ہے؟ انہوں نے کہا جی پی ایم آفس میں۔ اسی سانس میں انہوں نے فرمایا کھڑے ہو کے کہ آپ کو میں دونوں کو 10 سال کی قید سناتا ہوں، اور بھاگ گئے۔ دلچسپ امر یہ ہے کہ نہ تو سزا سنانے سے پہلے وکلاء کے دلائل ہوئے اور نہ ہی ملزمان کی جانب سے کسی گواہ کو بلانے کی اجازت دی گئی، حتیٰ کہ شاہ محمود قریشی کا بیان بھی نہ لیا گیا۔ عدالتی تاریخ کا یہ سیاہ ترین ٹرائل لندن پلان کے تحت ہونے والے جرائم کا ایک تسلسل ہے، جس کا مقصد نون لیگ کے لیے راستہ صاف کرنا اور بیرونی قوتوں کی خوشنودی ہے۔ لیکن اب یہ کینگرو ٹرائل اپنے اختتام کو پہنچ چکا اور سازشیوں نے سزا سنا کر
अंदरूनी और बैरूनी आकाओं के साथ किए वादे पूरे कर दिए। अब इम्तहान है कौम का कि इस जुल्म और जब्र का बदला बजरिया वोट ले और 8 फरवरी 2024 को होने वाले इंतखाबात में इन साजिशों को ऐसी शिकस्त से दोचार करे कि आइंदा किसी को रजीम चेंज की साजिश का हिस्सा बनने की जुर्रत न हो।